اسی لیے ہمارا دستور قرآن ہے، یہ پہلے بھی تھا، اب بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا، اور ہماری حکومتی نظام کی بنیاد بھی اسی بات پر رکھی گئی ہے، اللہ کے حکم سے ہم ایک حکومت کے طور پر یا شورا کونسل بطور قانون ساز ادارہ، بادشاہ بطور تینوں اداروں کا نگران، ہم سب کسی نہ کسی طریقے سے قرآن کو نافذ کرنے کے پابند ہیں۔ لیکن جہاں تک سماجی آزادی معاملات کا تعلق ہے تو ان میں صرف انہی نصوص کا نفاذ واجب ہے جو قرآن میں واضح طور پر بیان کی گئی ہے، یعنی کسی بات پر شرعی طاقت کے ساتھ عمل کرانا صرف اسی صورت میں جائز ہے جب وہ قرآن کی واضح نص ہو یا حدیث نبوی سے صریح ثبوت ہو۔ ظاہر ہے ہر حدیث قابل قبول نہیں ہوتی، بلکہ وہ حدیث جسے اہل علم نے صحیح قرار دیا ہو، جیسے امام بخاری یا امام مسلم نے۔ لیکن یہاں ایک اور اہم درجہ بندی ہے، وہ ہے متواتر حدیث، احاد حدیث اور خبر واحد۔ ان کا شرعی استدلال میں مرکزی کردار ہوتا ہے۔ متواتر حدیث وہ ہوتی ہے جو کثیر صحابہ کرام سے روایت ہوئی ہو، پھر ان کے بعد بھی ہر دور میں کثیر لوگ اس کو نقل کرتے رہے ہوں، یہ تسلسل رسول اللہ تک پہنچتا ہو۔ ایسی احادیث کم ہوتی ہیں مگر ان کی سند بہت مضبوط ہوتی ہے، لیکن ان کی تشریح اجتہاد کے تابع ہوتی ہے، وقت، حالات اور فہم کے مطابق، جبکہ احاد حدیث وہ ہے جو ایک فرد سے دوسرے فرد یا ایک گروہ سے دوسرے فرد کے ذریعے آئی ہو، یعنی انفرادی روایت ہو۔ احاد حدیث کی اقسام بہت سی ہیں، ان میں سے کچھ صحیح ہوتی ہیں، کچھ حسن اور کچھ ضعیف بھی۔ لیکن یاد رکھیں احاد حدیث تب تک شرنا لازم نہیں ہوتی جب تک کہ اس کے ساتھ کوئی صریح نص مصلحت نہ ہو جو اس کو تقویت دے۔ اسی طرح خبر وہ ہے جو ایک فرد سے دوسرے فرد تک، جماعت سے فرد سے جماعت تک پہنچی ہو، مگر اس میں تسلسل نہ ہو یا سند میں انقطاع ہو۔ یہ حدیث کی وہ قسم ہے جسے اکثریت قبول نہیں کرتی، کیونکہ یہ نہ مستند ہے نہ لازمی، جیسا کہ رسول اللہ کے زمانے میں کئی احادیث کو لکھنے سے منع کیا گیا تھا، بعض کو جلانے کا حکم دیا گیا۔ سٹار ہندی اردو کی آواز، ہر زبان کی تحریر۔ لائک، کمنٹ، سبسکرائب اور شیئر کیجیے۔